بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے پروگرام میں عمران خان صاحب پچھلے چند روز سے بیانات دے رہے ہیں قانون کی حکمرانی، اسی طرح ڈاکٹر جو معید ہیں پیرزادہ صاحب، انہوں نے بھی کچھ اپنے پچھلے ویلاگ میں قانون کی جو حکمرانی ہے اس کی بات کی ہے۔ اس کے علاوہ سواتی صاحب سے ایک آدھ سوال ہے، ارشد شریف صاحب ہے جو ان کے بارے میں جو لیٹسٹ صورتحال ہے، اسی طرح آرمی کے نئی چیف اور وزیر اعظم پاکستان کو جو حالیہ جرمانہ ہوا ہے اس کے بارے میں، یہ تمام چیزیں آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کی جائیں گی اور آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اور اگر سبسکرائب کر دیں اور اسی طرح جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی ضرور دبا دیں اور لائک بھی کریں، تاکہ آپ کو پھر جو آئندہ کے پروگرام ہے وہ از خود ملنے شروع ہو جائے۔ عام طور پہ ایک عام سی مثال دی جاتی ہے کہ اگر کوئی دیوار بنانی مقصود ہو تو اس کی جو بنیادی اینٹیں ہیں وہ درست اور سیدھی رکھی جانی چاہیے، اور اگر ایسا کیا جائے تو پھر دیوار جو ہے وہ ہمیشہ سیدھی بنتی ہے۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ پاکستان کے معمار تھے، انہوں نے 11 اگست 1947 میں جو آئینی اسمبلی میں تقریر کی تھی، اس میں ملک کی حکمرانی کے لیے سنہرے اصول بیان کر دیے تھے۔ ان اصولوں میں غیر جانبدارانہ حکومت، مذہبی آزادی سب کے لیے، اور اسی طرح سب کے لیے مکمل انصاف، سب کے لیے قانون کی حکمرانی اور سب شہریوں کے لیے مساوات کے رہنما اصول آپ نے مقرر کر دیے تھے۔ اب انہوں نے اس ملک کی جو بنیادی اینٹ ہے وہ درست طریقے سے رکھی تھی۔ وہ قول کے ساتھ فعل کے بھی اپنے پکے تھے اور دائی تھے، مطلب دعویٰ کرتے تھے کہ جو میں قول کہتا ہوں اسی طرح میں اس پہ عمل کرتا ہوں، اور واقعی جو وہ کہتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اب ان کے دور اقتدار میں اور بعد میں آنے والے دور میں ان کے ان رہنما اصولوں پر عمل ہوتا رہا، اور اس کا ذکر ڈاکٹر معید پیرزادہ نے بھی اپنے حالیہ ویلاگ میں جو بات چیت کی اس میں درست طریقے سے کیا کہ 50s اور 60s کا جو دور تھا، اس کے دوران پاکستان کی دنیا بھر میں عزت تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ حکمرانی کے جو قائد اعظم کے اصول تھے اس وقت تک اس ملک میں اس وقت تک عمل کیا جاتا رہا، اور اس دورانیے میں یہ جو 50s اور 60s کا پاکستان مدد دینے والی ملکوں میں شامل تھا۔ مثلا جرمنی کو اس نے قرضہ دیا، جنوبی کوریا نے پاکستان کے اصول معاشیات اپنائے اور فائدہ اٹھایا، مشرق وسطیٰ میں ہوا بازی کے جو کئی شعبے ہیں اس میں پاکستان نے PIA نے مدد کی ان کو بنانے میں، اور اس دور میں یہ جو 50s اور 60s کا ہے پاکستان میں مذہبی منافرت بھی نہیں تھی، اور اسی لیے ظفر اللہ خان صاحب، جسٹس کارنیلس صاحب، جسٹس بھگوان داس صاحب اور MM احمد صاحب جیسے قابل لوگ بھی یہ مذہبی منافرت کا شکار ہوئے بغیر اس ملک کی خدمت کرتے رہے، اور یہ ایسے افراد ہیں کہ ان کی خدمات کو آج بھی قوم جو ہے وہ اچھے الفاظ سے یاد کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن تھا 50s اور 60s میں اسی ملک میں؟ تو اس کا ایک سادہ سا جواب ہے کہ قائد اعظم نے جو حکمرانی کے رہنما اصول مقرر کیے تھے، جس میں غیر جانبدار حکمران، مذہبی آزادی، سب کو انصاف کا دیا جانا اور قانون کی حکمرانی، اور اس کے ساتھ سب شہریوں کو مساوی حقوق کا دیا جانا، ان تمام اصولوں میں 50s اور 60s میں عمل ہوتا رہا۔ اب اس ملک کی بنیادی دیوار کو گرا کر اور اس کو بنیادی اینٹ کو ٹیڑھا کر کے لگانے میں
گو آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے، اور کم از کم میں نے جو تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا، میرے حساب میں یہ جو ٹیڑھی اینٹ بنیادی دیوار کو گرا کے جب دوبارہ بنائی گئی، تو اس میں جو ٹیڑھی اینٹ رکھی گئی وہ بھٹو کے دور میں رکھی گئی، جب انہوں نے سیاسی مقاصد کی خاطر اور جو ہے اس کو جو حکومت ہے وہ جانبدار ہو گئی، مطلب مزید غیر جانبدار نہ رہی، اور اس کی بنا پر انہوں نے آزادی چھین لی، اپنی جو سیاسی طاقت کے بل بوتے پر کہہ لیں کہ انہوں نے اس ملک میں جو مذہبی آزادی ہے اس کو چھین لیا، پھر انصاف بھی ناپید ہوتا گیا، اور قانون کی حکمرانی جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہو گئی، اور شہریوں میں جو مساوات تھی اس سے پہلے وہ بھی ختم ہونی شروع ہو گئی۔ اب اس دور کے بعد یہ جو بھٹو صاحب کا دور ہے، اس کے بعد کہ آپ حالات کا بے شک غیر جانبدارانہ جائزہ لیتے رہیں، یہ اس ملک کے حالات جو ہے وہ بگڑنے شروع ہو گئے اور بگڑتے ہی گئے۔ اب ڈاکٹر پیرزادہ صاحب نے جو اپنا حالیہ ویلا کیا، اس میں اس چیز کو تو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس ملک کے حالات جو ہے وہ مسلسل بگڑ رہے ہیں، لیکن اصل وجہ کو نہ جانے انہوں نے بھی کیوں بیان نہیں کیا، اور انہوں نے جو تجزیہ شروع کیا اس میں زیادہ زور انہوں نے جو بلوچستان میں ہونے والی زیادتیاں ان کو بنیاد بنائی ہے، حالانکہ میرے نزدیک یہ لیٹ نائٹ تجزیے کے برابر ہے۔ اگر وہ تھوڑا پہلے چلے جاتے شروع میں بھٹو دور سے، تو ان کا تجزیہ زیادہ حقیقت کے قریب ہوتا۔ اب آپ جب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آج کل رول آف لا یا قانون کی حکمرانی کا واویلا بہت کر رہے ہیں، اور اپنی ہر تقریر میں اس چیز کو سامنے لاتے ہیں، لیکن اگر آپ دیانتداری سے جائزہ لیں تو میں کہوں گا کہ یہ واویلا اتنی بلند آواز میں انہوں نے تب کرنا شروع کیا جب بات ان کے گریبان تک جا پہنچی ہے۔ اب 26 سال سے وہ سیاست کر رہے ہیں، 4 سال وہ اقتدار میں بھی رہے ہیں، اس وقت تو ان کو یہ کبھی بھی اتنی شدت سے خیال نہیں آیا کہ اس ملک میں جو قائد اعظم کے حکمرانی کے سنہری اصول تھے ان پر عمل نہیں ہو رہا۔ اس وقت تو انہوں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دلائی، حالانکہ ان کو اس وقت جب وہ سیاست شروع کی تھی اور جب وہ حکمران تھے اس طرف توجہ دیتے کہ ان کی حکومت غیر جانبدار رہتی، اور اسی طرح سب کو مذہبی آزادی دیتے، سب کے لیے انصاف کا بندوبست کرتے، اور قانون کی حکمرانی اور سب شہریوں کو مساوات کی جو ہے یقینی صورت وہ پیدا کرتے، تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ وہ شروع سے ہی ایسے ہیں۔ اب جب ان کو یہ علم ہوا ہے کہ، اور وہ ایسے ہوا ہے کہ جب ان کی ذات پر بے شمار مقدمات بننے شروع ہوئے، اور ان کو اب عدالتوں میں پیشیاں بھگتنی پڑ رہی ہیں، اور پنجاب میں جو ان کی حکومت موجود ہے اس کے باوجود ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ ان کے پاس تو کسی قسم کی طاقت نہیں ہے، اور پولیس ان کے کہنے پہ ایک FIR تک درج نہیں کر رہی، تو تب ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ وہ کتنے بے بس ہیں۔ آپ تقریباً ان کی جو تقریریں سب سن لیں نا، اس میں وہ اپنے مغربی دنیا میں رہنے کا بڑا ذکر کرتے ہیں، اور برطانیہ کا تو بہت ہی اونچی آواز میں ذکر کرتے ہیں، لیکن جب ان کی عملی جو زندگی ہے اس کی صورتحال کا ہم جائزہ لیں تو یہ بھی پھر صرف گفتار کے غازی لگتے ہیں۔ مثلاً وہ برطانیہ کی جو ڈیموکریسی ہے اس کا بڑا حوالہ دیتے ہیں۔ اگلے دن وہاں پہ جو نئے وزیر اعظم بنے ہیں ان کا ہندو مذہب سے تعلق ہے، تو کیا عمران خان صاحب کبھی یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں اب جو حالات ہیں وہ کسی ہندو یا کسی اور مذہب کے آدمی کو اوپر آنے دیا جائے گا؟ وہ خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ عاطف میاں جو ان کا تعلق احمدیہ کمیونٹی سے تھا، اور ان کو انہوں نے اپنا مشیر رکھنا چاہا تھا، تو وہ دب گئے، اور اس وقت چند ملاؤں کے کہنے سے انہوں نے ان کو فارغ کر دیا۔
اب جس بلند آواز سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں اور ملک کے سب سے طاقتور ترین شخص کو بھی للکار رہے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اور ان کے نام بھی لیتے ہیں، اس وقت آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے تھے؟ اگر آپ غیر جانبدار تھے یا آپ کو یہ جو مثالیں دینی تھی کہ برطانوی جو جمہوریت ہے یا میں نے وہاں سے سیکھا ہے، تو اس وقت آپ اگر اصولوں پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ سب جو شہری ہیں ان کے مساوی حقوق ہیں اور کسی سے مذہبی منافرت کی بنا پہ کوئی کسی قسم کا امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، تو پھر تو بات بنتی تھی۔ اب جب آپ کے اپنے گریبان تک چیزیں پہنچ رہی ہیں تو اب آپ کو سارے قائد اعظم کے جو ہے وہ سنہرے اصول یاد آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب اسی طرح جو سواتی صاحب ہیں وہ آج کل بہت بیان بازی کر رہے ہیں اور نام لے لے کے ہر چیز پہ جو ہے وہ واویلا کر رہے ہیں۔ ان سے میرا یہ ایک سوال ہے کہ 2018 میں جب وہ نئے یہ حکمران بنے تھے، اس طبقے میں آئے تھے پی ٹی آئی کی حکومت میں، تو اس وقت جو انہوں نے زیادتی کی تھی ان غریبوں کے ساتھ جن کے کچھ جانور جو ہیں ان کے فارم ہاؤس میں چلے گئے تھے اور ان کے پر ظلم کیا تھا انہوں نے اور ان کے لڑکے نے مقدمے بنائے تھے، تو کیا اس وقت آپ کو نہیں خیال آتا تھا کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں؟ اور اب جب آپ پہ کوئی یہ مقدمہ بنا ہے یا آپ سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اب آپ واویلا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگلے دن آپ نے برسر عام ایک پریس کانفرنس میں ایک مذہبی کمیونٹی پہ لعن طعن کی ہے کھلے عام، حالانکہ آپ بالکل آرام سے بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی میرا نہ ان سے کوئی یا ان کے عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ضروری کہنا تھا کہ میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں؟ تو ذرا اپنے گریبان میں بھی آپ جان کر دیکھیں کہ ماضی میں آپ خود کیا کرتے رہے۔ اب جب آپ پہ ہاتھ اٹھا ہے یا آپ کے بات آپ کے گریبان تک پہنچی ہے تو اب آپ کو سب غلط نظر آ رہا ہے۔ اب جو ارشد شریف صاحب ہیں ان کے ساتھ واقعی بہت زیادتی ہوئی ہے اور ان کی جو وفات کینیا میں ہوئی ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ اس ملک میں چونکہ قانون کی تو حکمرانی ہے نہیں، اور جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی اب ان کی یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یا واقعہ اس پہ سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ اگلے دن ہی ان کی ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ اور ان پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کو ہلاک کرنے سے پہلے ان پہ تشدد کیا گیا، ان کی پسلیاں توڑی گئیں، ان کے ناخن جو ہیں وہ اتارے گئے اور انگلیاں توڑی گئیں۔ اور آج اب صبح کی خبر جو ہے وہ یہ بریک ہو رہی ہے کہ کینیا سے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے قطعی طور پہ اس کا انکار کیا ہے کہ کوئی ان کے جسم پر اس قسم کے تشدد نہیں ہوا تھا، تاہم وہاں کا جو ڈاکٹر ہے جس نے پوسٹ مارٹم کیا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم نے کچھ ان کے ناخن یا کچھ جسم سے کے حصوں سے جو ہے وہ اپنے تجربہ گاہ میں بھیجنے کے لیے کچھ حصوں سے کچھ چیزیں لی تھیں۔ تو اب آپ یہ بتائیں جس ملک میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی حکمرانی نہیں ہے، کہ پہلے اس ٹی وی پہ یہ چلائی کیوں گئی ہے یہ ساری پوسٹ مارٹم رپورٹ اور یہ تصویریں جو چلائی ہیں یہ کس کے کہنے پہ چلائی گئی ہیں؟ اور اب یہ ایک نیا بیانیہ آ گیا ہے، تو اس سے کون فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ تو یہ ایسے ہی ملک میں ہوتا ہے جہاں پہ کوئی نہ قانون ہے نہ کوئی آزادی ہے، اور یہاں پہ تو وہی چل رہا ہے جس کا ڈنڈا اس کا سنڈا، جس کے جیت چاہتا ہے جس کا جس طریقے سے اس طریقے سے وہ چیزوں کو آگے موو کر دیتے ہیں۔ اب جو جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ 6 سال ان کا ٹینیور ہو چکا ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے اب چلے جانا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ چونکہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے اور قانون کی کوئی نہ پاسداری ہے، بھلا آپ کو کیا چیز ہے جس نے روکا ہوا ہے کہ آپ اپنے جو نئے چیف ہے اس کا اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ اور اس کو آخری دم تک جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے اور عجیب و غریب قسم کی جو خبریں وہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی کوئی کہتا ہے کہ یہ شریف برادران کو کوئی قبول نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی ایچ کیو نے جو نام پیش کیا ہے وہ کسی کو قبول نہیں ہے، اور یہ بھی باتیں نکل رہی ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ میں از خود بڑی گروپنگ ہو چکی ہے جو کہ فوج کے اندر تضادات کی خبریں جو ہیں وہ نکال رہے ہیں کہ ایک گروپ کسی کے حق میں ہے دوسرا گروپ کسی کے حق میں ہے۔ تو یہ تو بنانا ریپبلک تو آپ نے خود بنا کر چھوڑ دیا ہے اس کو، کہ اگر آپ نے اب جانا ہی ہے، چند دن رہ گئے، آپ اپنے جو ناخولگر ہوتا ہے یا جو جس نے آپ کا جانشین بننا ہے اس کا نام بتانے میں کیا حرج ہے؟ آپ بتائیں تاکہ ملک میں کوئی سکون ہے، لیکن کیسے بتائیں؟ کیونکہ اس ملک میں تو کوئی قانون ہے ہی نہیں ہے نا، جس کے پاس ابھی تک پاور ہے وہ اسی حساب سے اس ملک کو چلا رہا ہے۔
اور یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جو کہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی ہم اسلامی دنیا میں واحد ایٹمی طاقت ہے. ساری دنیا یہاں ہنس رہی ہے کہ یہ کس قسم کی ایٹمی طاقت ہے یا کس قسم کا ملک ہے جہاں پہ یہ کھلواڑ ہو رہے ہیں. اور اب ایک اور تازہ خبر آ گئی ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کے جو داماد ہیں ان کو یو کے کی عدالت نے تقریباً 1.5 کروڑ کا جو ہے وہ جرمانہ کر دیا ہے. یہ ایک ڈیلی میل اخبار ہے, اس نے کوئی کے بارے میں کچھ خبر چھاپی تھی اور انہوں نے اس پہ ہتک عزت کا دعویٰ کر دیا اور مقدمہ چلا. وہ تو یو کے کی عدالتیں, وہ پاکستان کی تو عدالتیں نہیں ہیں جہاں پہ, وہاں تو انصاف ہے اور قانون سب کے لیے برابر ہے, چاہے آپ وزیر اعظم ہیں اور چاہے آپ ایک عام انسان ہیں. تو ادھر وہ بلاتے رہے, انہوں نے پیشی نہیں کی, انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دے کے ان پہ جرمانے کی سزا کر دی ہے. تو یہ اب اچھا رہا ہے کہ پورے جگ میں جگ ہنسائی ہوئی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو پیش نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کے داماد کو پیش نہ ہونے کی وجہ سے 1.5 کروڑ کی روپے کی جو ہے جرمانہ سنا دیا گیا ہے. اب یہ کچھ ایسے تلخ حقائق ہیں لیکن افسوس ہے کہ ان کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو اب طاقت کے لیے ہمارے ملک میں جو اقتدار کے لیے دوڑیں لگ رہی ہیں, کوئی ادھر دوڑ رہا ہے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے, تو مقصد یہ حقائق بتانے کا یہی ہے کہ یہ جو طاقت کے کوریڈور میں لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ مجھے کچھ مل جائے مجھے کچھ مل جائے, وہ ان پہ بھی تو تھوڑا غور کریں کہ جو یہ بیان کردہ حقائق ہیں اس پہ بھی کسی وقت غور کریں. یہ دنیا کی جو گہما گہمی ہوتی ہے یہ چند روزہ ہی ہوتی ہے, ابھی وقت تو کسی کے لیے نہیں رکتا, دن تیزی سے گزر رہے ہیں اور بعد میں سب کچھ یہ قصہ پارینہ رہ جائے گا. تو میری تو عمران خان صاحب سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ بھی اپنا جائزہ لیں کہ ماضی میں وہ کیا تھے اور اب کیا ہیں, اور اگر آئندہ ان کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے تو ان حقائق پہ غور کریں اور قائد اعظم جو رہنما اصول بنا گئے تھے اگر ان پہ چلیں گے تو یہ ملک ٹھیک طریقے سے چلے گا. ورنہ کوئی بات نہیں, چند دن کے لیے شاید آپ پھر دوبارہ اقتدار میں آ جائیں لیکن پھر بھی اس ملک کی قسمت نہیں بدلے گی جب تک آپ ان رہنما اصولوں پر نہیں چلیں گے. اسی طرح ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب ہیں, آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں, بڑے اچھے انداز میں جو ہے آپ وہ چیزیں پیش کرتے ہیں, لیکن کبھی یہ بھی جرات کر لیں کہ جو حقائق ہیں ان کے بنا پہ بھی تجزیہ کریں. کسی سے ڈرتے کیوں ہیں, آپ تو اس وقت باہر بیٹھے ہوئے, وہاں آپ کھل کے بات بھی کر سکتے ہیں. تو بجائے یہ کہنے کہ جی یہ سارا مسئلہ بلوچستان سے شروع ہے, نہیں, آپ تھوڑا پیچھے بھی جائیں. یہ جب سے مسائل شروع ہوئے, جس طرح ابھی میں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ بنیادی اینٹیں تو سن 74 میں بھٹو صاحب جو ہیں وہ ٹیڑھی کر گئے تھے, تو اس کو درست کرنے کے بارے میں قوم کو جو ہے وہ مشورہ دیں اور بتائیں. اور اسی طرح ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ بیچارے وفات پا چکے ہیں اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ڈیڈ باڈی آ کے دفن ہو چکے ہیں, ان کی اب جو وفات ہے اس انسیڈنٹ پہ سیاست کھیلی جا رہی ہے, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی ہیں ان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کی عزت کے ساتھ اس ملک کی عزت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یو کے کی عدالتوں سے سزائیں پانا اور جرمانے کروانا یہ پورے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہے. اب یہ اچھی تو نہیں ہیں باتیں لیکن مجبوراً کرنی پڑتی ہیں. اللہ کرے یہ کوئی باتیں سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے.